میرے نبی کو کیسی محبت پسند ہے، میرے نبی کو کون سے عاشق پسند ہے۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو سمجھتے ہیں؟ وضو کو عام چیز نہ سمجھا کرے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا اتعرفنا یومئذ، اللہ کے رسول قیامت میں آپ ہمیں پہچانو گے؟ اتنے لوگ ہوں گے، کوئی عیسیٰ کا امتی ہوگا، کوئی موسیٰ کا امتی ہوگا، کوئی عزیر کا امتی ہوگا، آپ ہمیں پہچانو گے کہ یہ میرا غلام ہے؟ فرمایا ہاں پہچانوں گا، لکم سیماء لیست لاحد من الامم، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی، وہ صرف تمہاری ہوگی، تم سے پہلے کسی امت کو ملی ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیڑی نشانی ہے، سب کو دسو تو صحیح۔ رحمت عالم نے فرمایا تریدون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، یہ جو دنیا میں تم وضو کرو گے نا، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تمہارے وضو کے اعضاء 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، اسے دیکھ کر پہچانوں گا کہیں بیدہ امتی نہیں، میرا غلام اندہ پہ ہے۔ وضو کرتے ہیں نا آپ لوگ، میرے آقا بھی وضو فرمانے لگے۔ اب آج کل تو ہم واش بیسن پہ وضو کرتے ہیں، یا پھر مسجد میں ٹوٹیوں پر وضو کرتے ہیں، وہاں وضو کا پانی بہہ کر چلا جاتا ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں واش بیسن نہیں تھا، سیوریج کا نظم بھی نہیں تھا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر وضو کرتے تھے اور زمین اپنے سینے میں اس پانی کو محفوظ کر لیتی تھی۔ یہ جو پانی پتہ نہیں، چلو خیر میں ہوں، موضوع تو ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو جیسے ہی وضو شروع کیا صحابہ ان کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے۔ اب میرے آقا جیسے ہی وضو کرتے ان کے جسم سے پانی وضو کا نیچے گرنے لگتا، صحابہ نیچے گرنے نہ دیتے، ہاتھ آگے بڑھا کے پانی ہاتھ میں لے کے اپنے منہ پہ لگا۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے سر پہ لگاتا، کوئی اپنے سینے پر لگاتا، پھر آگے ہاتھ کرتا۔ اب پانی تو تھوڑا اور صحابہ زیادہ، وہ تو ہجوم کی صورت بن گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کریں دے پہلے تساں، یہ کیوں کرنے گئے؟ صحابہ نے عرض کیا حب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے نا تو ہمارا دل چاہتا ہے آپ کے جسم سے ٹچ ہونے والا پانی بھی زمین پر نہ گرے، ہم اسے برکت کے لیے اپنے ساتھ مس کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب غور سے سننا عزیز دوستو، کتنا بڑا محبت کا اظہار تھا نا کہ نبی کے مستعمل پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جا رہا۔ رحمت عالم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا سچا عاشق کون ہوگا۔ یہ بات اگر آج آپ نے مجھ سے یاد کر لی تو انشاءاللہ میرے سفر کی قیمت لگ گئی انشاءاللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا سچا عاشق کون ہوگا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا کون ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ضرور۔ فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی جی؟ جو میرا سچا عاشق ہوگا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی رحمت عالم نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو میرا سچا عاشق ہوگا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا۔ اب اس آئینے میں ہم اپنی تصویر بھی دیکھتے چلے جائیں کہ ہم جو عشق کے دعوے کرتے ہیں کیا ہم میں یہ علامت پائی جاتی ہے؟ کیا اگر ہم سے جھوٹ نکل بھی جائے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں یا مہارت سمجھتے ہیں؟ پہلی نشانی ہے کہ جو آقا کا عاشق صادق ہوگا اس کی زبان جھوٹ سے نہ آشنا ہوگی۔ دوسری علامت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بزنس پارٹنرز کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہمیشہ آرام پہنچائے گا۔ اس آئینے میں بھی ہم ذرا اپنی تصویر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو جس کا والد نہ ہو اس کو پھل لا کر دینے کے لیے، اور جب میرے بچے فروٹ کھائیں، آم کھائیں، انار کھائیں، سیب کھائیں اور چھلکے پھینکیں تو میں وہ چھلکے اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دوں اور یتیم بچہ ان چھلکوں کو دیکھے تو اس کے دل سے ہائے نکل جائے کاش میرا پیو ہو گیا، میں کوئی کھوا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پڑوسی کے پاس موٹر سائیکل ہے اور میں بڑی گاڑی لا کے اس کے دروازے پہ کھڑا کر کے اس کا دروازے کا راستہ بند کر دوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کمزور اور غریب پڑوسی کی جگہ پر اپنی دیوار کو آگے بڑھا دوں۔
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज जिब्राइल आए और मुझे इतने पड़ोसियों के हुकूक बताए कि मुझे डर लगा कि शायद अल्लाह हुक्म देगा कि जायदाद में भी पड़ोसियों को शामिल कर लें। इतने हुकूक हैं पड़ोसियों के। और तीसरी बात, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिन, कि जो मेरा सच्चा आशिक होगा, जब उसके पास कोई अमानत आएगी तो वो उसमें खयानत नहीं करेगा, दयानत के साथ अमानत को बर वक्त वापस कर देगा। आप जरा इन तीन निशानियों को अपने अंदर तलाश कीजिए कि हम में कितनी पाई जाती है, और फिर अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ये इरादा भी करें और कोशिश भी करें कि कम से कम इन तीन निशानियों को तो अपनी जिंदगी में जिंदा कर लें। सब इसकी कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए।